بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے واٹ از دی امپورٹنس آف دی ڈیٹ آف دا 23 مارچ. 23 مارچ کی ڈیٹ کی کیا اہمیت ہے؟ 23 مارچ کو کیا ہو؟ تو جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان کے بننے میں جو رول پلے کیا جس قرارداد نے، وہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی. وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ظاہر قائد اعظم محمد علی جناح دی گریٹ لیڈر پیر سے اسٹرگل کر رہے تھے پاکستان کے لیے. اچھا، اس سے پہلے کہیں بھی یہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے. ہی ہیز دس ڈیزائر دیٹ دی ہندو اینڈ مسلم ول ریمین ٹوگیدر ان انڈیا بٹ دے شوڈ گیو ریکگنیشن اینڈ آئیڈینٹی ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کو عزت احترام دیں، ایک دوسرے کے مذہب کا بھی خیال رکھیں. دونوں قومیں ہندوستان میں اکٹھی رہیں لیکن کلیش نہ کریں. تو یہ قائد اعظم کی انیشیل لائف ہے. لیکن جو ہی 1928 میں نہرو رپورٹ آتی ہے وچ واز پریزنٹڈ بائی موتی لال نہرو، جس میں دو مسلمان سر علی امام اور شعیب قریشی بھی تھے، جن میں سے ایک نے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی اور ایک نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. تو اس کے بعد قائد اعظم کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. نہرو رپورٹ وہ رپورٹ ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ہندوؤں کی نمائندگی کی بات کی گئی، ہندوؤں کے حقوق کی بات کی گئی. تو فرسٹ ٹائم وہ قائد اعظم، وہ محمد علی جناح جو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، جو کہتے تھے کہ دو قومیں اکٹھی رہیں، ہی سیڈ دس از پارٹنگ آف دا ویز، یہ راستوں کی جدائی کا وقت ہے. ناؤ اٹ از امپاسبل دیٹ دی ٹو نیشن ول لیو لانگ ٹوگیدر. تو قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں 1928 سے بعد والی جو قائد اعظم کی لائف ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے. 1929 میں قائد اعظم اپنے مشہور و معروف 14 پوائنٹ دیتے ہیں، جس میں وہ ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں. وہ ان کے میگنا کارٹا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کنسیڈر رہتی میگنا کارٹا. اچھا، وہ 14 نکات آنے کے بعد پہلے قائد اعظم اس میں انیشل ترامیم کرانا چاہتے ہیں، یا وہ نہیں ہوتی نئے رپورٹ میں، تو پھر وہ 1929 میں 14 نکات دیتے ہیں. اچھا، اسی دوران میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو تنازعات تھے یا اختلافات تھے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ قائد اعظم تو ان دونوں قوموں کو اکٹھے کیا تھا. بالآخر انگریزوں نے کہا کہ یار آپ خود سے تو کچھ کرتے نہیں ہو، چلے ہم آپ کو بلاتے ہیں اور تمام مکاتب فکر اور تمام کمیونٹیز کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے لیڈر آئیں اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہم ول میک اے ڈیسیژن کہ ہم آئندہ کس طرح آئین دیں گے اور کیا لائے عمل ہوگا، لوگ کیسے زندگی گزاریں گے. سو جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وہ 1930 میں ہوئی تھی. اینڈ قائد اعظم جناب پارٹیسپیٹر نے اور مولانا محمد علی جوہر اسٹریچر پہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں باہر ہوں اور خدا نخواستہ میں مر جاؤں تو مجھے آئی شوڈ ناٹ بریڈ ان سلیو کنٹری، رادر آئی شوڈ بریڈ ان انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو انہوں نے کہا تھا مجھے غلام ملک ہندوستان میں دفن نہ کرنا. تو بیت المقدس میں ان کو یروشلم میں پھر دفن کیا گیا تھا. اس دوران کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اسی دوران میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی تھی. اور چونکہ ساری لیڈرشپ لندن گئی ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو علامہ اقبال نے جب پریزائڈ کیا اس سیشن کو تو ہی گیو ہز پریزیڈنشیل ایڈریس وچ واز کنسیڈرڈ ایز دی کنسیپٹ آف دا پاکستان. وہ کہ انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال ہی کیا تھا. یہ تو بعد میں چودھری رحمت علی نے ناو اور نیور 1933 میں ایک پمفلٹ جاری کیا تھا ویئر ہی ڈسکرائب کہ پاکستان جو ہے اس کی پی فار پنجاب ہے، الف فار افغانی ہے، کے فار کشمیر ہے، سی فار سندھ ہے اور تان لاسٹ پارٹ آف بلوچستان. تو یہ چودھری رحمت علی نے دیا تھا. لیکن اس وقت 1930 میں علامہ اقبال نے ایک مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست کی بات کی تھی. انہوں نے کہا ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے، اٹ شوڈ ہیو بین ڈیوائڈیڈ، دی مسلم شوڈ ہیو بین گیون اے سیپریٹ ہوم لینڈ کمپرائزنگ ان پنجاب NWFP سندھ اینڈ بلوچستان. تو یہ علامہ اقبال نے 1930 میں 30 دسمبر کو دیا الہ آباد میں. اچھا، اب قائد اعظم کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. لیکن قائد اعظم تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اینڈ ہی لیفٹ انڈیا، ہی وینٹ ٹو انگلینڈ، ہی اسٹارٹڈ ہز کیریئر ایز اے ایڈوکیٹ. تو اس وقت علامہ اقبال نے خطوط لکھے. علامہ اقبال نے کہا کہ شوڈ کم بیک اینڈ یو ہیو ٹو لیڈ دی مسلم نیشن. تو آپ آئیں. تو پھر اقبال واپس آئے، پھر انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی. اور وہ جو 1936 37 38 آنورڈ کی ہسٹری ہے اس میں ہم دیکھیں 37 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنتی ہیں، 11 میں سے 7 صوبوں میں، اور باقی 4 صوبوں میں بھی ان کی مخلوط حکومت ہوتی ہے. تو ان کی اکثریت آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اب رام راج آ گیا. اور جب کوئی بندہ طاقت میں آتا ہے، پاور میں آتا ہے، تو پھر اس کی ایکچویلٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رام راج آ گیا، ہندوستان میں کانگریس کی حکومت بن گئی، تو انہوں نے وہ مظالم کیے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی اس سے پہلے
ان کا جو 2.5 سالہ دور ہے وہ تاریخ ترین دور ہے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں. تو اس پر مایوس ہوئے. پھر مسلمانوں نے یوم نجات منایا تھا، ڈیلیورنس ڈے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا 22 دسمبر 1947 کو مسلمانوں نے یہ دن منایا تھا. جب کانگریسی منسٹری مستعفی ہو گئی تو بطور دن کی یوم نجات کیا ہمیں مظالم سے نجات ملی. تو قائد اعظم علیہ رحمت اس وقت بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہو چکے تھے. مسلم لیگ کی بھاگ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی. ان کے رائٹ ہینڈ لیاقت علی خان بھی تھے، بڑے ایکٹیو ہو چکے تھے. تو بالآخر 1938 میں علامہ اقبال تو دنیا سے چلے گئے، لیکن 1940 میں مسلم لیگ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے لاہور کے اس وقت کا اقبال پارک، اس وقت اس کو منٹو پارک کہتے تھے. اس میں اجلاس ہوتا ہے. یہ 22، 23، 24 مارچ 1940 کی بات ہے، جہاں پر آج کل اگر آپ دیکھیں تو مینار پاکستان بھی بنا ہوا ہے. تو وہاں پر کوئی 1.5 لاکھ کا مجمع تھا. تو سب نے اور مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن آئی ہوئی تھی. بیگم مولانا محمد علی جوہر بھی تھی، قاضی عیسیٰ بھی تھے، سردار اورنگزیب بھی تھے، مولانا مظفر علی خان بھی تھے، اور شیر بنگال مولوی فضل الحق بھی تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ بنانے میں کون سی شہر اور کون سا علاقہ متحرک تھا؟ ڈھاکہ میں بنی، تو ہمارا وہ حصہ. اور اس قرارداد کو کس نے پیش کیا؟ شیر بنگال مولوی فضل الحق. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ایسٹ پاکستان سے. تو ایسٹ پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ. تو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے یہ جو اجلاس ہو رہا تھا، اس کا جو دوسرا دن تھا 23 مارچ، اس کو یہ قرارداد پیش کی، جسے ہندو پریس نے قرارداد پاکستان کا نام دیا. تو ٹھیک ہے. پھر بیگم مولانا محمد علی جوہر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے قرارداد پاکستان ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی 1.5 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اکثریت بیگم مولانا محمد علی جوہر، قاضی عیسیٰ، سردار اورنگزیب خان، اس کے بعد مولانا ظفر علی خان، عبدالحامد بدایونی، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ اس پہ تقاریر کرتی ہیں، چودھری خلیق الزمان. اور بالآخر اکثریت کی رائے سے 23 مارچ 1940 کو یہ تاریخی دن آتا ہے. اور تاریخی دن کو قرارداد لاہور، یا جس کو بعد میں قرارداد پاکستان قرار دیا گیا، پاس ہوتی ہے اور ایک منزل کا تعین ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مسلمان ہوا میں ٹانگوں ٹوئیاں مار رہے تھے. دے ہیو ناٹ اے سیٹ ڈیسٹینیشن ان فرنٹ آف دیم. اب ان کے پاس ایک منزل تھی، ایک ٹارگیٹ تھا، وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ، اور دیٹ از پاکستان. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سے 47 سال میں انگریزوں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ لہت و لال کیا، ہیلے بہانے کیے کہ کس طرح مسلمان اس سے وڈرا کر دیں. یعنی پاکستان کی بات نہ کریں. وہ کرپس مشن کو بھیج دیتے ہیں، کیبنٹ مشن کو بھیج دیتے ہیں، مختلف ان کے وفود آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، ڈیفینس اور اس کے علاوہ باقی سارے محکمے آپ کو دیتے ہیں. لیکن قائد اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اب اس سے وڈرا ہو ہی نہیں سکتے، ہمارا ٹارگیٹ ہے پاکستان. وی ہیو ٹو اچیو اٹ، وی ہیو ٹو میک اٹ. اور بالآخر 3 جون 47 کا جو پلان ہے، اس کے تحت ڈسیزن انگریزوں کو بادل نخواستہ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان 14 اگست کو بن جاتا ہے. تو 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کو بنانے میں ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی، بنیاد ثابت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر سال 23 مارچ کے دن کیوں مناتے ہیں. تو اس حوالے سے میری یہ ویڈیو مختصر میں نے آپ کو میری ساری ہسٹری بتائی ہے. میرے چینل پہ اسی قسم کی اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی. آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.